محمد بن قاسم کا پورا نام عمادالدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے ایک مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیحا کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اسلام کا دروازہ یہی سے کھلا تھا۔ دوستو، جس علاقے پر سندھ کا اطلاق ہوتا تھا وہ بہت لمبا تھا۔ یہ مغرب میں مکران تک، جنوب میں بیریا عرب اور گجرات تک، مغرب میں مالبے کے وسط اور راجپوتانے تک، اور شمال میں ملتان سے گزر کر جنوبی پنجاب کے اندر تک وسیع تھا، اور اس تمام تر علاقے کو سندھ ہی کہا جاتا تھا۔ مگر یہ سندھ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت زیادہ خوش نصیب تھی، اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اس کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی داہر شاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی آپس میں جنگ ہوتی، راجہ داہر شاہ چیچڑ کی بیماری کا شکار ہوا اور مارا گیا، اور اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ دوستو، یہ ملک سندھ بحری قزاقوں، لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک مرتبہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت میں ارسال کیے، اور اس جہاز میں کچھ مسلمان عورتیں بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کے غرض سے سفر کر رہی تھی۔ لیکن دیبل کے مقام پر یہ جہاز بحری لٹیروں کا نشانہ بنا، اور جہاز کے تمام مسافروں کو قیدی بنا لیا گیا، سوائے ایک فرد کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچا۔ ان دنوں مسلمان اندلس یعنی اسپین کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط اور خطابت کے ذریعے نپٹانے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب کی وجہ سے اس حملے کی نوبت آن پہنچی۔ دوستو، اس حملے کی سرپرستی کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے 17 سال کے بھتیجے محمد بن قاسم کو چنا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے، روم اور فارس کی عظیم الشان سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ دوستو، ان کی جنگیں، تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کے فوج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس لیے دیبل، جو موجودہ کراچی کے آس پاس کی کوئی جگہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات سے بڑھ کر جو کارنامہ محمد بن قاسم نے سر انجام دیا وہ ان علاقوں کی تعمیر تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی یہ اعلان کروا دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے اپنے مذہبی طور طریقے اپنانے کی مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر کیا۔ وہ اب عوام الناس میں اتنا زیادہ مقبول ہو گیا کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ دوستو، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخ باب۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جبکہ کچھ نے 19 سال لکھا ہے۔ مگر اس بات پر سب متفق ہے، یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی۔ اگر مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہے کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید ابن عبد الملک نے مشرق ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دے۔ محمد بن قاسم کی شمالی بند کی فتوحات کی خواہش پورے کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی مہینے بعد خلیفہ ولید عبد الملک کا 96 بیری میں انتقال ہوا۔ امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف کا انتقال اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کے تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد
दस्तूर के मुताबिक माल गनीमत राजा की बीवी और बेटियों को अपने हाकिम खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को भिजवाया। राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया है। इस बात पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बहुत ज्यादा नाराज हुए और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल की काल में बंद करके वापस ले आओ। उसके इस हुक्म पर अमल हुआ। मोहम्मद बिन कासिम को बैल की काल में बंद करके घोड़ों के पीछे बांध कर घसीटते हुए वापस लाया जा रहा था कि दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम के रास्ते में ही मौत वाक़ई हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया और उसने उन लड़कियों को भी जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तो दोस्तों साबित होता है कि उस दौर के हाकिम इस अजीम फातेह की अज़ियतनाक मौत का सबब बना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।